میرے آقا میرے مولا میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستارا تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کے بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلبو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل یاد شہدائے کربلا کے حوالے سے منعقد ہے۔ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے میں لیٹ ہوا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر جتنے وقت میں گنجائش ہے، صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت علامہ موصوف نے بڑی محنت کی اور جتنی تاخیر ہو رہی تھی انہوں نے آپ کو روکے رکھا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہمارے عزیز ریحان بھائی انہوں نے مجھے یہ حکم کیا تھا کہ آپ کو آنا ہے اور میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ دیکھیے، آپ نے 10 دن تک اہل بیت کا ذکر سنا۔ یہ اہل بیت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیں اور اس کے بعد اہل بیت کا کردار کیا ہے، دوسری روایت کو سنیں اور بات میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی بات ہو، لیکن اہل بیت کون لوگ ہیں؟ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو بٹھائیں گے تو ہو گیا کام، وقت میں گنجائش ہی کم ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، جو جیسے اس کو چھوڑ دے ویسے ایسے چھوڑ دو، آپ اٹھائیں گے بیٹھائیں گے تو اس میں 10 منٹ اور چلے جائیں، اور 10 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو کرنی ہے۔ آپ لوگ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اہل بیت کیا ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور بہت سمجھنے کی کوشش کریں۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دو بھاری چیزیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت۔ اہل بیت وہ لوگ جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں، یہاں سب عاشقوں کا مجمع ایمان والے مومنین یہاں موجود ہیں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ معراج النبی جب ہماری مسجد ہمارے محرابوں سے بیان ہوتی ہے، ہمارے منبر سے بیان ہوتی ہے حضور کی معراج، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب عرش پہ قدم رکھا، اللہ کے رسول نے جب عرش پہ قدم رکھا تو عرش کی معراج ہو گئی اور وہ عرش معلی ہو گیا۔ آپ دھیان دیں، بہت آسانی کے ساتھ جو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس عرش پر حضور چند لمحے کے لیے قدم رکھ دیں وہ عرش کیا ہو جاتا ہے؟ عرش معلی۔ جس پر ایک بار قدم رکھے، صرف ایک بار، کتنی دیر کے لیے رکھا وہ اتنی دیر تو اللہ جانتا ہے، ہم اس ٹائم کو بتا نہیں سکتے، لیکن ایک بار قدم رکھا تو عرش کیا ہوا؟ عرش معلی۔ تو جس پر نبی قدم رکھ دے وہ عرش معلی ہو جاتا ہے، اور جس علی کو نبی اپنے کندھوں پہ کھڑا کرے، جس پہ تلوار رکھے وہ عرش معلی، اور جس کو اپنے کندھوں پہ چڑھائے وہ نبی کی اہل بیت۔ بلکہ اگر ایک جملے میں کہوں تو سمجھے، جس پہ قدم رکھا ہے وہ عرش معلی ہے، اور جس کو کندھے پہ اٹھایا ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے، علی اللہ کا ولی ہے، یہ کلمے کا جزء نہیں لیکن ہمارے عقیدے کا حصہ ضرور ہے۔ یہ ہے علی مرتضیٰ کی ذات، اور وہ حسن مجتبیٰ جس کو کندھوں پہ اٹھایا، وہ حسین پاک جس کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا وخاصتی، اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو اس کو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کہتے ہیں۔ میرے بھائی، جو نبی کے گلی کا کتا ہو جائے اس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی، تو جو نبی کے خاص لوگ ہیں ان کی شان کیا بیان کی جائے؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے ساتھ نہیں، صرف فرمایا جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ اب یہاں بس آخری بات جو کرنی ہے، اب یہاں سب سے پوچھا جائے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم کہیں گے ہاں کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جب اہل بیت سے محبت کرتے ہو، امام حسین سے محبت کرتے ہو، تو امام حسین کس کے خلاف کربلا میں گئے تھے؟ کبھی سوچا امام حسین کربلا میں کس کے خلاف گئے تھے؟ تو آپ سب کہیں گے امام حسین یزید کے خلاف گئے تھے۔ بولو بھائی اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے؟ امام حسین کس کے خلاف گئے تھے؟ یزید کے خلاف۔ یزید میں کیا برائی تھی؟ کبھی سوچا یزید میں کیا برائی تھی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ ہمارے عقیدے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ صحابی کا بیٹا تھا، اس کی پھپھی رسول اللہ کی بیوی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یزید سے جھگڑا کیا تھا؟
کبھی آپ سوچا، کبھی غور کیا؟ اس کی پھپھی ام حبیبہ مومنین کی ماں ہے، حضرت ام حبیبہ. غور کیجئے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، پھر اس کے خلاف کربلا میں جانے کی وجہ کیا؟ نمبر 1، یزید کلمہ پڑھ کے کلمے کا مذاق اڑا رہا تھا، اس لیے امام گئے. جو آپ اور ہم کر رہے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ کلمے کا مذاق اڑانے کے مترادف کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یزید کلمہ پڑھ کے بھی نمازوں کو ترک کر رہا تھا. بولو آج کلمہ پڑھ کے نمازیں چھوڑی جا رہی کہ نہیں چھوڑی جا رہی؟ جس دن امام علی مقام نے اپنا پورا گھر لٹایا نماز بچانے کے لیے، اسی عاشورہ کے دن ہم نمازیں ترک کرتے ہیں. امام علی مقام یزید شراب پیتا تھا اور وہ شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. یزید شراب اور نشے کا اتنا عادی تھا کہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب کو نہیں چھوڑا، اتنا وہ شراب کا عادی تھا. امام علی مقام اس کے خلاف کھڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہہ کر اگر نشے کو پرموٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں حسینی کہہ کر اپنے آپ کو یزید کے کردار کو زندہ کر رہے ہیں. یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، آپ ہیرو کا ناچ دیکھتے ہو. یزید نشہ اور شراب کو عام کرنا، اس ظالم نے تو یہاں تک کہا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اس نے کہا اگر مسلمان ہو کے شراب نہیں پی سکتے تو عیسائی بن کر کے شراب پیو. اس نے شراب کا اس طریقے سے پرموٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہہ کر کہیں نہ کہیں وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہا ہے. خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یزید عورتوں کا اتنا دل ڈالا تھا، ایسا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی، خود کی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالی. اب آپ بتائیں آج ہمارا تعلق عورتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا تعلق تقدس والا ہے یا جرائم اور پاپ والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر یزید سے نفرت اور امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے. امام علی مقام نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا اور ہمارے گھروں کا ماحول کیسا؟ امام علی مقام کے دل میں نماز کی ادائیگی کا جذبہ کیسا اور ہمارے دلوں میں جذبہ کیسا؟ امام تو 72 زخم کھانے کے بعد بھی آخری میں سجدہ کرتے ہیں، وہ کربلا کے ریگزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور ہم اے سی میں پڑے رہ کر سجدے کو ترک کرتے ہیں. وہ دھوپ میں سجدہ کرتے ہیں اور ہم ٹھنڈک میں سجدے کو ترک کرتے ہیں. وہ سب کچھ لٹا کر سجدہ کرتے ہیں، ہم سارے عیش پانے کے بعد سجدے کو ترک کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، مجھے تو جب بات یاد آتی تو حیرانی ہوتی ہے. آج ہماری بیٹیاں بے پردہ اسکول جائیں، بے پردہ کالج جائیں، بے پردہ گھومنے جائیں، بے پردہ ولیموں میں جائیں، بے پردہ شادیوں میں جائیں، ہم حرام کھائیں، اللہ اکبر. لیکن آؤ کربلا کو دیکھو، امام نے اپنے گھر کا ماحول کیسے بنایا تھا، کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی تھی. آپ سب جانتے ہیں، آپ نے 10 دن میں سنا ہوگا، یقیناً علماء نے سنایا ہوگا، لیکن آخری بات کے طور پر ایک بات میں آپ سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو دل کے کانوں سے سن لو. جس وقت 10ویں محرم کو امام علی مقام شہید ہو گئے، آپ کے سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، آپ کا پورا خاندان شہید ہو گیا. چند عورتیں بچی، 2-3 بچے بچے اور چند بیٹیاں بچی اور سب شہید ہو گئے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا جس وقت امام شہید ہوئے ہیں آپ کے سر کو کاٹ لیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ لیا گیا، ننھے سے 6 مہینے کے بچے کے سر کو بھی کاٹ لیا گیا. اور اس کے بعد ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے. تاریخ گواہ ہے، ابن جریر سے لے کر صد اللہ فاضل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا ایک ایک لاش
پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے جسم کو کچلا گیا۔ تھوڑا تصور کریں، جس جسم کی خاطر رسول اللہ، جس وجود کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، میرا حسین میری پشت سے زمین پر نہ گر جائے۔ میرے آقا جس کے لیے سجدہ طویل کرتے ہیں، جس وقت ان کے جسم پر 10 گھوڑے دوڑے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میری قوم کے جوانوں، آپ سہائے ستہ اٹھا کر کے دیکھیں، ام المومنین ام سلمہ خواب دیکھ رہی ہے، ابن الامہ رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس خواب دیکھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن اللہ کے رسول کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، حضور کے وجود ناز پر جو لباس ہے اس پر خون کے دھبے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ خیر ہو، یا رسول اللہ قربانت شوم، حضور ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ آج آپ کی داڑھی پر گرد و غبار آپ کی داڑھی کو چوم رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، آپ کے کرتے پر خون کے دھبے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، آج میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا، میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرنے کے لیے میدان کربلا میں گیا ہوا تھا۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، لاشوں پر گھوڑے دوڑ چکے، خیمے جلائے جا چکے، اللہ اکبر، نبی کے گھر کی شہزادیاں جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سر کے دوپٹوں پر کبھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑی، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے جب کوفہ لے جایا گیا تو کوفہ میں اعلان کیا گیا، کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والو ہم نے ان کو مار ڈالا ہے جو لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں بتایا یزیدیوں نے کہ حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، بلکہ جھوٹ بولا یہ کہہ کر، کیونکہ جانتے تھے اگر کوفہ والوں کو پتا چل گیا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے تو تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ ڈاکو تھے جو لوگوں کا راستہ لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، تو تم تماشا دیکھنے آؤ۔ تو کوفہ کے مرد رستے میں آ گئے، کوفہ کی عورتیں جو ہے چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں پہ چڑھنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی، اگر قیدیوں کو صدقہ دو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان کے شوہر کیسے بھی تھے، ان کے باپ کیسے بھی تھے، وہ لٹیرے تھے، لیکن یہ تو قیدی ہے، چلو ان کو صدقہ دیں گے۔ ابھی لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ آل رسول کا قافلہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں 7 محرم سے پانی بند تھا، 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا، تقریباً 13-14 محرم کو کوفہ پہنچا، یعنی ایک ہفتے کے بھوکے پیاسے 7 سال کی سکینہ ایک ہفتے کی بھوکی ہے، سیدہ زینب ایک ہفتے کی بھوکی پیاسی ہے، امام زین العابدین کئی دن کے بیمار ہے۔ جانتے ہیں جب کوفہ والے روٹیاں پھینکتے ہیں، روٹیاں پھینکتے ہیں، صدقہ صدقہ صدقہ، جب روٹی پھینکتے ہیں تو سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی 12, 14, 16 گھنٹے کا بھوکا ہوگا اور اس کو پانی یا کھانا ملے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر فوراً کھانا شروع کر دے گا، لیکن یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی۔ جب 7 سال کی ایک ہفتے کی بھوکی، 7 سال کی ایک ہفتے کی بھوکی ننھی سکینہ کی گود میں جب کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا یہ کہہ کر کہ یہ صدقہ ہے تو سکینہ نے کھایا نہیں، یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی، کھایا نہیں، اور اپنی پھپھی سے کہا، پھپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ توجہ کریں، ہم آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔
تو کیا ایک ہفتے بھوکے رہنے کے بعد آلے رسول پر حرام صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ پوچھا سکینہ نے۔ اس وقت سیدہ زینب نے تیور بدلے اور تیور بدل کر کہا، ظالم کوفیوں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پہچانو، ہم آل رسول ہیں، یہ تمہارا صدقہ واپس لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بس دو جملے کہہ کر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ صدقہ تو صرف آل رسول پر حرام تھا اور غریبوں پر امت کے تو حلال ہے۔ صدقہ پاک ہے، صدقہ ناپاک نہیں ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، ممبئی کی سرزمین پہ رہنے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، آل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک ہفتے کی بھوک کے بعد بھی انہوں نے صدقہ نہیں کھایا۔ جو صدقہ نہیں کھاتے یہ حسینی ہیں۔ ارے مسلمانوں، ان پر صدقہ حرام تھا، انہوں نے صدقہ نہیں کھایا۔ تم سود کیسے کھاتے ہو؟ تم چوری کے پیسے کیسے کھاتے ہو؟ تم شراب کی کمائی کیسے کھاتے ہو؟ تم جوا کی کمائی کیسے کھاتے ہو؟ بتاؤ، وہ صدقہ جو حلال ہے، لیکن وہ صدقہ جو اور لوگوں پر حلال ہے صرف آل رسول پر حرام ہے۔ جو صدقہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، ایک ہفتے کی بھوک کے بعد انہوں نے نہیں کھایا، لیکن اللہ اکبر، وہ سود جو سور سے بھی زیادہ بدترین ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، لیکن سود کھانا سور کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ سور حرام ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان سے اعلان جنگ کیا ہے، رسول اللہ نے حدیث میں ان سے اعلان جنگ کیا ہے۔ حسینی بنتے ہو؟ ارے حسینی تو وہ ہے، سکینہ نے بتا دیا، ہم ایک ہفتے بھوکے رہ سکتے ہیں مگر حرام نہیں کھا سکتے، اور ہم اپنی ناجائز خواہشات کے لیے حرام کو اپنے اوپر حلال کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وہ سود جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا 1000 سال تک وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا، سود کا ایک لقمہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے۔ سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ مسلمانوں، تمہاری روح کیسے گوارا کرتی ہے، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے، تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ یاد رکھنا، 10 دن کے جلسے کر کے کوئی سچا حسینی نہیں ہو سکتا، صرف شربت اور کھچڑا کھا کر اور پکا کر کوئی حسینی نہیں ہو سکتا جب تک تعلیمات امام حسین پر عمل نہ کیا جائے۔ آؤ، صرف شربت اور کھچڑے کے حسینی بننے کی بجائے، 10 دن کے جلسہ کرنے کے حسینی بننے کی بجائے ہم کردار کے حسینی بنے، تعلیمات کے حسینی بنے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ دنیا پکار اٹھے 1450 سال کے بعد جب حسینی کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اس طرح اپنے کردار سے یاد دلاؤ، حسین اس عظیم قائد کا نام ہے، حسین اس عظیم تحریک کا نام ہے، حسین اس عظیم فکر کا نام ہے، حسین اس عظیم جو ہے وہ دعوت کا نام ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جہد مسلسل کا نام ہے۔ اللہ اکبر، ہر باطل کے خلاف جو اڑا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جس نے باطل کو دھول چٹایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے دین کو قیامت تک محفوظ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے ضمیر کا سودا نہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نماز کو نئی زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نظام شریعت کو زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
حسین اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، اور میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوا، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، جتنا وقت تھا میں نے بات پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں، گل پوشی حضرت کی ہوگی ملیہ مسجد جامع۔ سب لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، اور شہدائے کربلا، اسیران کربلا، خلفائے راشدین، تمام انبیاء صالحین، کل امت محمدیہ اور اس شہر کے تمام اولیاء اللہ کی روحوں کو ایصال ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لے، یا اللہ تیرے خاص محبوب کے خاص لوگوں کی یہ محفل سجائی گئی، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ پنجتن پاک جو تیرے محبوب کے خاص لوگ ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں جتنے لوگ پریشان ہیں، میرے آقا کی کل امت کے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی بلاؤں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ہر بیمار کو شفا دے دے، جو مقروض ہے انہیں بار قرض سے نجات دے دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ یا اللہ جو بیٹے چاہتے انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جن کے بچوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے، جو روزی کے لیے در در بھٹکتے سب کو اچھی روزی روٹی عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، جن کے کام رکے ہوئے ان کے رکے ہوئے کاموں کو آسان فرما دے، جو سحر جادو بلا میں مبتلا ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما دے مولا، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں دے دے، سب کے رزق میں برکتیں دے دے، جو کرائے کے مکان میں رہتے اللہ انہیں خود کے مکانات عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو اچھی روزی روٹی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فتنے سے بچا، ہر فساد سے بچا، جو ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولا ایسے غداروں کے مکر کو انہی پہ پلٹ دے مولا، انہیں کیفر و کردار تک پہنچا دے مولا، اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں عروج اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر آسمان سے مدد نازل فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے کرم فرما دے، تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ اس محفل کے انعقاد میں جن بھائیوں نے بہنوں نے جس طرح بھی حصہ لیا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ علامہ موصوف نے 10 دن تک جو بیانات کی اللہ اسے بھی قبول فرما لے۔ میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، پنجتن پاک کا صدقہ میرے کریم ہم تیرے محبوب کے محبوب بیٹے کی محفل میں آئے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے، سب کی ہر تمنا پوری کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، سب کی بگڑی بنا دے مولا۔ تو نہ دے گا تو کون دے گا، تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا، تو نہ بگڑی بنائے گا تو کون بگڑی بنائے گا۔ یا اللہ ہماری خاص دعا آج یہ ہے ہماری قوم کے جوانوں کو سنوار دے مولا، ہماری قوم کے جوان جو دین سے دور ہو رہے ہیں، نشے میں زنا میں بدکاریوں میں جوا میں بے نمازی پن میں جو مبتلا اللہ سب کو گناہوں کو چھڑا کر کے نیکیوں کی طرف مائل فرما دے، سب کو متقی بنا دے، سب کو دیندار بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے۔ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔